بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے اپنی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. حضرات، ہم نے آپ کے سامنے آیت کی تلاوت کی ہے جس کے اندر شکر گزاری کا بیان ہے، قناعت پسندی کا بیان ہے. عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے آج کے وقت میں، اور خاص طور سے مسلم سوسائٹیوں میں، کہ ان کو نہ تو صبر ہوتا ہے نہ کسی بات پر شکر ادا کرتے ہیں، اور قناعت پسندی تو بالکل ہے ہی نہیں. اور نتیجتاً پھر اس کی وجہ سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں اور ان کو گھیر لیتی ہیں. اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے، عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته ضراء صبر وان اصابته سراء صبر وان اصابته شراء شكر. اس کے اندر بتلایا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. اس کے دونوں ہاتھوں میں جو ہے گویا لڈو ہے، اس کے دونوں ہاتھ، اس کی 10 انگلیاں تکلیف کی ہوئی ہیں. اس اعتبار سے کہ اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے اور وہ اس پر صبر کرتا ہے، اس پر بھی اس کو فلاح اجر، اس کے لیے اجر ہے. اور اگر اس کو کوئی خوشی ملتی ہے، ثواب اور شکر، اور اگر کسی بات پر اس کو خوشی ملتی ہے، اس پر وہ شکر ادا کرتا ہے، تو اس پر بھی اس کے لیے اجر ہے. لیکن دیکھنے میں آتا ہے عام طور پر لوگ اپنے گرہبان میں نہ جھانک کر دوسروں کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی کو تباہ کرتے ہیں. ہم کس پوزیشن میں ہیں، اللہ نے کس پوزیشن میں ہمیں رکھا ہے، کس حالت میں رکھا ہے، اس کو بھلا کر ہم دوسروں کی طاقت جھانکنے میں لگے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنا خون جلاتے ہیں اور دوسروں کو بھی بدگمان کرتے ہیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی صحیح سے جی نہیں پاتے اور دوسروں کو بھی جینے نہیں دیتے. مسلم سوسائٹیوں کے اندر اکثر یہ حال پیدا ہو گیا ہے، اور یہ چیز گھروں سے شروع ہوتی ہے. مزید گھروں کے اندر جو ہے پردے کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے. عام طور پر پردہ نہیں ہوتا تو نتیجتاً اس کے نقصانات سماج پر اور تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہے ہیں. وائرل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے گھر میں 4-6 لوگوں کے ساتھ رہتا ہے. اب وہ یہ سوچتا ہے کہ ان سے کوئی پردہ نہیں ہے، ان سے کوئی ہمارا کسی طریقے سے آرٹ نہیں ہے. اب وہ جو چاہے جس طرح چاہے جو مذاق کرتا ہے، بات کرتا ہے. اس چیز کے اعتبار سے اس سماج میں کچھ برائیاں پنپتی ہیں، پھیلتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بھی بہت سی بیماریاں، بہت سے حادثات، بہت سی پریشانیاں اللہ کی طرف سے نازل ہو جاتی ہیں. تو 3 چیزیں ہوئی. ایک تو یہ کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں ہم کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں.
ہمارا ہر طریقے سے کردار پاکیزہ ہونا چاہیے، بدنما داغ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ پھر اس کے نتیجے میں دوریاں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، دوسروں کو دیکھنے سے پہلے اپنے آپ کو، انسان کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں۔ ہم دوسروں کی دیکھا دیکھی میں لگے رہتے ہیں اور سب سے زیادہ گناہ یا سب سے زیادہ اس چیز میں ملوث وہی شخص ہوتا ہے جو کسی پر انگلی اٹھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا عام طور پہ کہ جب انگلی اٹھتی ہے تو ایک انگلی سامنے والے کی طرف ہوتی ہے اور اس کی جو 4 انگلیاں ہوتی ہیں خود اس کی جانب ہوتی ہیں، جو اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ 4 مرتبہ تمہیں ذلت اور تمہیں رسوا کرنے کے لیے بات بتلائی جا رہی ہے کہ تم جس پر انگلی اٹھا رہے ہو یا جس پر تم کوئی بات کہہ رہے ہو تو وہ چیز تمہارے اندر 4 گنا زیادہ ہے۔ لہذا سب سے پہلے تم سدھر جاؤ تو دوسرا خود بخود سدھر جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک انسان اگر زندگی حاصل کرتا ہے، جیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت زندگی دیتے ہیں تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ ہوتا ہے۔ انسان کے جوڑ 360 ہیں پورے ڈھانچے میں، انسان کا جو ڈھانچہ ہے وہ 360 جوڑوں پر مشتمل ہے اور ہر دن ہر جوڑ پر ایک صدقہ ضروری ہے۔ تو 360 جوڑ پر 360 صدقے کون کرے گا؟ تو پھر اس کا طریقہ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جو قدم نماز کے لیے چلے وہ بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کا کام بنا دینا بھی صدقہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اور طریق الاذى عن الطریق صدقہ، اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طریقے سے انسان جو چھوٹے چھوٹے نیک کام کرتا ہے وہ اپنے اوپر سے صدقہ اتارتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ وہ بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کسی کی مدد نہیں کر سکتا، پیسہ نہیں دے سکتا، کلمہ نہیں پڑھ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر یہ کہا گیا کہ اپنے شر سے انسان دوسرے انسان کو محفوظ کرے۔ انسان کے اندر ایک شر ہوتا ہے، ایک خیر ہوتی ہے، تو کہا کہ اپنے شر سے دوسرے انسانوں کو بچا لینا بھی صدقہ ہے۔ آخری پوزیشن، انسان اگر اپنے آپ اور اپنی برائی سے دوسروں کو بچا لے جائے، اپنے زہر سے، اپنی نفرت سے، اپنی عداوت سے، اپنے حسد سے، اپنی جلن سے دوسروں کو بچا لے جائے، یہ بھی صدقے میں شامل ہے۔ لیکن انسان آج کے وقت میں کیا ہے؟ سب سے زیادہ خود اپنے آپ کو چلاتا ہے، وہ یار ایسا کر رہا ہے، وہ ایسے جا رہا ہے، وہ اس وقت آ رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اپنے آپ کو پریشان کرنی ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں کہا کہ تمہاری طاقت سے زیادہ تمہارے اوپر کوئی مطالبہ نہیں۔ جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو جتنی طاقت دی گئی ہے اس کے مطابق تم اللہ کے یہاں جواب دے ہوگے، تو تم اس سے زیادہ کیوں اپنے آپ کو جو ہے کسی چیز میں تھکانے لگتے ہیں؟ تم سے مطالبہ عبادت کرو، دوسروں کی دیکھا دیکھی میں کیوں لگ رہے ہو؟ اگر لگو گے تو خدا بھی تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نمبر 1، تم سے مطالبہ ہے کہ نیک کام کرو، اب دوسرا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے اب اس میں تم لگ گئے ہو، یہ مطالبہ تو نہیں اللہ کی طرف سے، لیکن اپنے اوپر آپ نے خود لازم کر لیا۔ وہ کیسے چلتا ہے، وہ کیا پہنتا ہے، وہ کس طریقے سے کیا کرتا ہے، یہ ہم کرتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دوسری چیزوں کو اپنے اوپر لاد لیا، اب اس کا وزن تو ہمیں اٹھائیں گے، بوجھ تو ہمیں اٹھائیں گے، جواب تو ہمیں دینا پڑے گا، قیامت میں پوچھا جائے گا۔ اب ہم یہ ساری چیزیں بتاتے تو ہیں لیکن انسان سمجھتا نہیں، سوچتا ہے ایسے کہہ رہے ہیں، اپنی طرف سے اڑا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان پھر اپنے چند مفاد کے خاطر، چھوٹے سے فائدے کے خاطر
दूसरों से बुराई करके जो है फायदा हासिल करता है। खुद तो उसके पास कोई ऐसा हुनर नहीं है, खुद तो उसके पास कोई ऐसी कामयाबी नहीं है जिसकी वजह से वो कामयाब हो जाए, तो दूसरों की देखा देखी बुराई करके अपना उसको सीधा कर लेता है। अगर इस तरीके से काम चल रहा है समाज में और खास तौर से मुस्लिम सोसाइटी में, तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा गलत है और इसी की वजह से मदद नहीं आ रही। इसी की वजह से जो परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, दुख तकलीफें हैं, इंसान के अंदर की बेचैनी है और जहन में जो पैदा होने वाले कह सकते हैं कि जहरीले मवाद हैं, वो सिर्फ इसी की देन है। अगर पुरसुकून जिंदगी चाहिए कि इंसान बिल्कुल खुशखुर्रम होकर जिंदगी बसर करे, तो फी नफ्सी अपनी जात को इंसान सबसे पहले देखे कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कितने पानी में हूं, मेरी माजी में जिंदगी कैसे गुजरी, मैंने क्या क्या अमल किए, क्या नहीं किए, अब क्या कर रहा हूं और आने वाले वक्त में मैं क्या करूंगा। ये सारी चीजें वो अपने ऊपर अगर डाल दे तो वो एक ऐसा इंसान बन जाए कि चलते हुए अल्लाह रब्बुल इज्जत के फरिश्ते उसके नीचे पर बिछा। लेकिन ये नहीं होता हमसे, हमें तो मजा ही नहीं आता यहाँ पर। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात क्या निकलती है कि हम नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं और जो है दीन की बातों में भी बैठे हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। फायदा ना होने की खास वजह यही है कि हम अपने दिलों में जो है बुग़्ज़ लेके बैठे हैं, अदावतें लेकर बैठे हैं, हसद और जलन लेकर बैठे हैं। जबकि कुरान कह रहा है, क्योंकि हम कुरान पढ़ते नहीं तो कुरान को समझते भी नहीं, तो कुरान क्या कह रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़-ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतमूह। सबसे पहले कुरान कह रहा है कि तजस्सुस में मत लगो, एक दूसरे की टोह में मत अपने वक्त को ज़ाया करो। कुरान कह रहा है, मुआशरे के ऊपर ये पूरी सूरत सूरह हुजरात कि एक दूसरे की टोह में मत लगो कि वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रहा है, तजस्सुस में मत पड़ो। दूसरी बात कही गई कि एक दूसरे के पीछे पीठ पीछे गीबत मत करो, वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा, एक दूसरे की गीबतें मत करो कि उनके पीठ पीछे बुराइयां शुरू कर दो, सामने बहुत अच्छा और पीठ पीछे बुराई। अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुला लहमा अख़ीही मैतन फकरिहतमूह, अगर तुम किसी के पीठ पीछे बुराई करते हो और वो उसको बुरी लगती है तो याद रखो तुम अपने मुर्दार भाई का गोश्त नोच कर खाना। एक इंसान मरे हुए जानवर का गोश्त नहीं खा सकता, अपने भाई का मरा हुआ गोश्त को नोच के खा रहा। कुरान क्या है? गोश्त खाने का मतलब क्या है? यानी कि वो इतना संगीन गुनाह कर रहा है, जिस तरह इंसान खुद मोहतरम है, उसका गोश्त खाना खुद हराम के दर्जे में है, मुर्दार खाना खुद उससे ज्यादा हराम है, फिर उसको उसकी पीठ पीछे गीबत करके उससे खतरनाक काम वो कर रहा है। ये बताना चाहिए कि इतना खतरनाक वो अमल कर रहा है कि जिसको खुद नहीं पता कि वो किस दलदल में जाकर फंसेगा और वहां से निकलेगा या नहीं निकलेगा, लेकिन हम लोग कर रहे हैं। तो इससे बचना चाहिए, सबसे ज्यादा यही चीज है। खाली वक्त है, इंसान के पास कोई काम नहीं है, तो सिर्फ सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर की तस्बीह पढ़ लोगे, हजारों नहीं किया जमा हो जाएगा। ये चीज ज्यादा कारआमद है, ज्यादा फायदेमंद है उससे कि हम किसी की बात करें। नंबर 1, इस धरती पर जो भी इंसान है, मनुष्य है, वो ये बहैसियत इंसान के गुनाहगार है, खताओं का पुतला है। कोई इंसान अपने आप को ये नहीं कह सकता कि मैं पाक हूं, वरना वो फरिश्ता हो जाए। फिर इंसान में और फरिश्ते में फर्क नहीं रहेगा। फरिश्तों की सिफत यह है कि उनके अंदर गुनाह नहीं है,
اس کے اندر وہ مادہ ہی نہیں ہے. لیکن انسان کو اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے کہ یہ گناہ کرے گا اور پھر میرے سامنے آ کر توبہ کرے گا. اس کا وجود میں گناہ ہے. لہذا کوئی شخص اپنے کو بہت اچھا سمجھ کر دوسرے کو گنہگار ہی سمجھتا رہے, دوسروں کو برا ہی سمجھتا رہے, تو یہ اس کے سب سے بڑے گناہ ہونے کی دلیل ہے کہ تم اپنے آپ کو اتنا معذور کیوں سمجھتے. کوئی بھوک کا دھلا نہیں ہے, لیکن پھر بھی اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو رجوع کرے, جو اللہ کے سامنے آ کر توبہ کرے, جو اللہ کے سامنے آ کر گڑ گڑائے اور اپنے ماضی میں کیے ہوئے گناہوں کی, خطاؤں کی, لرزشوں کی توبہ کرے, رو رو کر معافی مانگے. مجھ سے کیا کیا گناہ ہو گئے مجھے خود نہیں معلوم, لہٰذا مجھے معاف کر, اللہ معاف کر دے. چاہے جیسا گناہ ہے. یہ تو کہا گیا ہے کہ شرک نہیں معاف ہوتا, اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, کہ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتے, کہ اس کے ذات میں, اس کے دماغ میں کسی کو صادق ٹھہرانا یہ سب سے بڑا شرک ہے. اتنا شرک لظلم عظیم. لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں اگر انسان سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف کر دے. اب اگر ہم کسی برائی میں, غلط کاموں میں, غلط چیزوں میں ملوث ہیں تو سب سے پہلے 2 رکعت نماز توبہ پڑھ کے اللہ کے حضور میں اپنے گناہوں کی معافی کریں, اور اس کے بعد پھر وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں تاکہ آئندہ برائی سے خود بخود جام لگ جائے, روک لگ جائے. اس لیے کہ نماز کیا کہتی ہے, الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز میں حیائی سے, بری باتوں سے روک ہے, یعنی کہ وہ روکتی ہے, گویا کہ بریک لگا دیتی ہے. آپ غلط کاموں میں ملوث ہیں, غلط باتوں میں ملوث ہیں, غلط چیزوں میں ملوث ہیں اور چھوڑنا چاہتے ہیں تو نمازوں کا اہتمام کریں, نمازوں کو پابندی سے پڑھنے لگیں, اور صحیح معنوں میں نماز اللہ کے لیے پڑھیں, دکھاوے کے لیے نہ پڑھیں, ورنہ پھر روکے گی نہیں. اللہ کے لیے نماز پڑھیں تو پھر دیکھیے خود بخود آپ کی روک تھام ہو جائے. جس کاموں میں, جن غلط چیزوں میں ملوث ہیں, خود بخود اللہ سے آپ کو نکال لے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہ زندگی میں سکون پرسکون زندگی کیسے آتی ہے. روزی میں برکت آئے گی, گناہوں سے چھٹکارا ہوگا, حالات اور حادثات سے, پریشانیوں اور مصیبتوں سے, دکھ تکلیفوں سے آزادی ملے گی. یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. ہم صرف سنتے تو ہیں لیکن عمل کر کے نہیں دکھاتے, اور جس کی وجہ سے ہم جو ہے کامیاب ہوتے ہوئے ناکام ہو جاتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے اس وقت کہ ہم سب سے پہلے اپنے عملی کردار میں گھس جائیں. ہم دوسروں کی برائی, دوسروں کے کہنے سے پہلے 100 مرتبہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم جو بات دوسروں کو کہہ رہے ہیں وہ کیا اس شخص سے نہیں بتائے گا جس کے بارے میں تم بات کر رہے ہیں, اور جو بات کر رہا ہے تم اس میں سب سے زیادہ ملوث ہو. اس چیز کو بھی سمجھیں. اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اس طور پر زندگی گزاریں کہ ہر ایک کا احترام باقی رہے, چاہے وہ بڑے ہیں, چھوٹے ہیں, ماں ہے, بہن ہے, بیٹی ہے, بہو ہے, ہر ایک کا احترام آپ کی نگاہوں میں ہونا چاہیے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارے اسلام میں جو ایک امتیاز ہے اور دوسرے دھرموں میں جو باتیں ہیں اس میں کوئی فرق نہیں رہتا. اسلام ہر ایک کا درجہ متعین کرتا ہے, ہر ایک کے بارے میں ایک اچھا حقوق دیتا ہے, ایک حق اس کو تسلیم کراتا ہے تاکہ اس کے ذمہ میں آ کر, اس کی کہہ سکتے ہیں کہ کیپیسٹی میں آ کر انسان جو آرام کی زندگی میسر کرے, اس کے دائرے میں آ کر اس کو جو ہے پورے خلقی طریقے سے زندگی گزارنے کا مزہ ہے. اسی لیے اسلام کو ایک نظام حیات کہا گیا کہ پورا کا پورا نظام اس کے اندر موجود ہے. اگر اس کی تعلیمات کی روشنی میں اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو اس کو کسی طرح کی پریشانی نہیں, اور اگر اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان خود اس کی ذات کو ہے جو اس کے خلاف زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا